كلا من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. اوپر کی آیات میں حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ذکر فرما کر مسلمانوں کو صبر کی تلقین فرمائی۔ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تو مکہ مکرمہ کے اندر بڑی اذیت و تکلیفوں کے حالات چل رہے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ جس طرح انہوں نے صبر کیا آزمائشوں میں، امتحانوں میں، اور اللہ پاک نے ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ یہ پنکھا بند کر باہر کا۔ مسلمان بھی اسی طرح صبر ضبط سے کام لے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ ایسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، شروع سے ہی آزما مراحل سے گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کی والدہ، اور مکہ مکرمہ جہاں آج کل پوری پہل چہل ہے وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ انہی دونوں ماں بیٹوں نے اس کو بسایا ہے، اور وہ حالات آپ سنتے رہتے ہیں کہ پانی کے لیے بھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کس طرح صفا مروہ کے درمیان میں دوڑی ہے، اور بچہ بل بلا رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پھر اللہ پاک نے زمزم کا انتظام فرما دیا، تو بڑا اس سے سبق ملتا ہے کہ حالات آتے ہیں، اور جب آدمی صبر و شکر میں لگتا ہے، صلاح و تقوی میں لگتا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت آتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام ہی کا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ بڑی تکالیف برداشت کی ہے ان حضرات نے، بڑی اذیتیں برداشت کی ہیں، پھر اللہ کی رحمتیں آئی ہیں، اللہ پاک نے کامیاب فرمایا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام، یہ حضرت الیسع علیہ السلام کے جانشین، بڑی محنت کی تھی حضرت الیسع علیہ السلام نے، بڑی محنتیں کی۔ جب بڑھاپا آیا تو بنی اسرائیل کو اکٹھا کر لیا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور مفسر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک بات رکھی کہ بھائی میرا آخر وقت آ گیا ہے، اب میں کسی کو جانشین بنانا چاہتا ہوں، مگر میری 3 شرطیں ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے، ایسے آدمی کو جانشین بنایا جائے گا
جو پوری رات اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پوری رات بس نماز میں، ذکر تسبیحات میں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کوئی دن بغیر روزے کے نہیں جائے گا، دن بھر روزہ رکھنا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ غصہ نہ کرے۔ سننے بھائی، تیسری شرط کیا ہے؟ ہاں، ان تین شرطوں پہ جو اترے گا اس کو جانشین بنایا جائے گا۔ اس کے لیے حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے عہد کیا، پکا وعدہ کیا ان تین شرطوں کو پورا کرنے کا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جانشین بنا حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو۔ اس وقت میں مسلمانوں پر مکہ مکرمہ کے اندر بڑے حالات آ رہے تھے۔ مسلمانوں کو ایوب علیہ السلام کی طرح جسمانی اذیتیں برداشت کرنی پڑی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح بے وطن ہونا پڑا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کی طرح طعن و تشنیع کا شکار ہونا پڑا۔ مگر یہ حضرات دین کے کام میں اگر طعن و تشنیع کا شکار ہونا پڑتا تو اس کو سراسر عزت اور بلندی کی بات سمجھتے تھے۔ اس لیے ساری مشقتوں کو لذتوں کے ساتھ برداشت کیا، ساری تکالیف کو برداشت کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے۔ تو اللہ پاک نے کیسی فتح عطا فرمائی، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، پورا عرب فتح ہو گیا، پھر پوری دنیا کو فتح کر لیا۔ 10 صدی تک، 1000 برس تک پوری دنیا کے اندر سپر قوم مسلم قوم سمجھی جاتی تھی۔ بنیاد کیا تھی کہ ان کے اندر صبر اور شکر، صلاح اور تقوی جو ان کو اختیار کرے گا لازمی طور پر اللہ کی رحمت ان کو اپنے آغوش ملے گی۔ مکہ مکرمہ کو کس طرح محنت کر کے بسایا، آج تو ساری سہولتیں ہی سہولتیں ہیں۔ اس وقت کے حالات اٹھا کے دیکھو، جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے محنت کی اور شیرخوار بچہ کس طرح اس کو پالا، پھر انہوں نے محنت کی، عرب کے اکثر قبائل ان کی اولاد میں ہیں۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام نے کس طرح محنتیں کی، حضرت ادریس علیہ السلام نے کتنی مشقتیں اٹھائی، حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے کس طرح مشقتیں اٹھائی۔ اب دیکھو، ایک چھوٹا سا گھر بسانے کے لیے مشقت اٹھانے کے لیے تیار نہیں، کیسے بسے گا گھر؟ ایک چھوٹا سا مدرسہ بنانے کے لیے مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، مشقت اٹھانے کے لیے تیار نہیں، کیسے مدرسہ بنے گا؟ شروع میں تو بھائی مشقتیں ہی اٹھانی پڑتی ہیں۔ ہاں، لوگ فتوحات کو دیکھتے ہیں، مجاہدوں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے محنتیں کی ہیں، مجاہدے کیے ہیں، مشقتیں اٹھائی ہیں،
جو آج بڑے بڑے مدرسے ہیں ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو کس طریقے سے محنت کی ہے اکابر نے، کتنی بھوک پیاسے برداشت کی ہیں، کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، کتنے طعن و تشنیع برداشت کیے ہیں، پھر اللہ پاک نے یہ دن دکھایا ہے۔ تو اسی طرح بھائی دوستو، صبر و تقوی، صبر و تقوی، صبر و شکر، جب نعمتیں آئے تو شکر ادا کریں حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح، اور جب آزمائش آئے تو صبر کریں، اور صلاح و تقوی، نیکی کرنا، بدی سے بچنا، اس کا پورا اہتمام۔ آج بھی ہندوستان میں جن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں، یہ بھی یہی اختیار کریں، صبر سے کام لیں، شکر سے امتحان، شکر میں پاس ہوں، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ کتنی نعمتیں اللہ پاک نے دے رکھی ہے، اب ان کو اللہ کے مرضی کے خلاف استعمال کرنا یہ شکر گزاری نہیں ہے، یہ ناشکری ہے۔ نیکی کرنا، بدی سے بچنا، اب یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، بدیوں میں لگتے جا رہے ہیں، حالات تو آ رہے ہیں لیکن ان حالات میں اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے حالات کو بھی جھیلتے رہے، نیکی میں بھی لگے رہے، بدیوں سے بھی بچتے رہے، اللہ کی رحمت آئی، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے بھائی دوستو، ہماری بدیاں بڑھتی جا رہی، نیکیاں گھٹتی جا رہی۔ اس لیے کامیابی کیسے آوے؟ تو اگر چاہتے ہیں بھائی کامیابی حاصل کریں تو وہی طور طریقے اختیار کرنا پڑے گا جو ہمارے اکابر نے اختیار کیا ہے، جو انبیاء علیہ السلام نے اختیار کیا ہے، وہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ قرآن پاک کو اللہ پاک نے ہماری کامیابی کے لیے نازل فرمایا، ہمیں رستے دکھائے ہیں کیسے کامیابی ملتی ہے۔ بھائی اسی صورت میں ایک آدمی مدرسے میں رہتا ہے، پورا اہتمام رکھے نیکی کا، پورا اہتمام کرے بدی سے بچنے کا۔ ایک آدمی تبلیغ میں رہتا ہے، پوری کوشش اور جد و جہد ہو نیکی کرنے کا، بدی سے بچنے کا۔ ایک آدمی تجارت میں ہے، یوں نہ کہے کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، یہ چوری و سینہ زوری ہو جائے گی، یوں نہ کہے لون کے بغیر کام نہیں چلتا، یہ چوری و سینہ زوری ہو جائے گی۔ نمرود نے یہی چوری و سینہ زوری کی، برباد ہو گیا۔ فرعون نے یہی چوری و سینہ زوری کی، برباد ہو گیا۔ قارون نے یہی چوری و سینہ زوری کی، برباد ہو گیا۔ تو بھائی مسلمان تاجر یوں نہ کہے لون کے بغیر کام نہیں چلتا ہے، ہمیں چلا کے دکھا دو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، ہمیں چلا کے دکھا دو۔ اس طرح کی باتیں کہنے سے ناکامی ہوگی، کامیابی نہیں ملنے کی۔ جی زراعت والا بھائی پورا خیال رکھے، کسی کی ڈول نہ کاٹے، نمبر 1 میں کام کرے، سود کا کوئی کام نہ کرے، کرسی کارڈ نہ بنوائے، لون کا کام نہ کرے، نیکی کا کام کرے، بدیوں سے بچے۔ غرض کسی بھی شعبہ، کوئی سا بھی شعبہ ہو، ہر شعبے کے اندر اگر یہی 4 کام اختیار کریں جو انبیاء علیہ السلام نے اختیار کیے تھے، جن کو صحابہ کرام نے اختیار کیا اور وہ کامیاب ہو گئے، آج بھی ہندوستان کے مسلمان اگر یہ کام اختیار کریں، جو کچھ اللہ پاک نے دے رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کرے، دل میں بھی یہ بات ہو یہ اللہ کی نعمت ہے اور بلا استحقاق ہے، ہم اس کے مستحق نہیں، ہم ان آنکھوں کے مستحق نہیں، ہم ان ہاتھوں کے مستحق نہیں، ہم ان پیروں کے مستحق نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور کھانے کی اور پینے کی اور برتنے کی کتنی چیزیں دی ہیں، ہمارے دل میں یہ بات ہو ہم ان کے مستحق نہیں ہے، یہ تو محض اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اور زبان سے بھی الحمدللہ الحمدللہ، زبان سے بھی لین لگا دے الحمدللہ الحمدللہ، یہ زبان سے شکریہ ادا کرنا ہے، دل سے یہ سوچنا، یہ دل سے شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور زبان سے الحمدللہ کہنا، یہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور ساری نعمتوں کو، سارے اعضاء کو شریعت کے مطابق چلانا، لگانا، استعمال کرنا، یہ شکریہ ادا کرنا ہے سارے ہاتھوں پیروں کا۔ ان آنکھوں کو غلط استعمال کرنا یہ ناشکری ہے۔ راتوں ننگے ناچ دیکھنا،
بڑی ناشکری ہے، کانوں سے غلط چیزیں سننا بڑی ناشکری ہے۔ بھائی اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ آج بھی مسلمان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، ان حالات کو اللہ رحمت سے بدل دیں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں یہی بتایا ہے۔ تو اس طریقے سے، اور بھائی کوئی آزمائش آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو اس میں صبر سے کام لے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ دل تنگ نہ ہو، دل تنگ نہ ہو۔ جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، جی پیٹ پر پتھر باندھے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا مجھ سے، جی لون کے بغیر کام نہیں چلتا ہے۔ میں کہا بھائی تیرے گھر میں کس کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھے ہیں۔ جی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 6 دن تک فاقہ کر لیتے تھے۔ جی تو بھائی حالات اگر آئیں تو صبر سے کام لیں، نعمت آئے تو شکر سے کام لیں، اور بھائی بدی سے بچنا اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ کا وعدہ ہے، سارے بادشاہوں کے بادشاہ کا وعدہ ہے، جو آدمی نیکی کرے گا اور بدی سے بچے گا، کتنی بھی تنگیوں میں ہیں اللہ راستے نکال دیں گے۔ آج نکل کل نہیں پرسوں راستے ضرور کھلیں گے، بس ذرا صبر سے کام لیں، ہمت سے کام لیں۔ ہمت مرد اور مدد خدا۔ دیکھو کیسے پاک صاف معصوم حضرات تھے یہ انبیاء علیہ السلام، کیسی کیسی آزمائشیں آئی ہیں ان حضرات پر، لیکن ڈٹے رہے، جمے رہے، اللہ کی مرضی پر ہمیشہ راضی رہے۔ بھائی مرضی مولا ازہم اولا، بس جو اللہ کی مرضی ہے اسی پر راضی، ہمیشہ حالات کو یہی دیکھتے رہے۔ بھائی اللہ کی طرف سے ہے، کچھ مل رہا ہے تو اللہ کی نعمت ہے، کچھ حالات آ رہے ہیں بھائی اللہ کی طرف سے ہیں، ہم راضی ہیں۔ ہمارا نفس راضی ہو نہ ہو ہم راضی ہیں، ہماری طبیعت ادھر چلے نہ چلے ہمیں چلنا ہے، ہمیں اللہ کے حکم پر چلنا ہے، ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے، بس ہمیشہ اسی پر ڈٹے رہے۔ اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو اسی طرح بھائی دوستو آج بھی حالات ہیں، ان حالات کے اندر گھر میں حالات، ماں کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، ابا کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، بس صبر سے کام لے، صبر سے کام لے۔ ذرا سی بے صبری کرنے سے تھانہ پولیس ہو جاتی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک۔ ارے بیوی نے ذرا سی کوئی بے عزتی کر دی ہے تو کیا ہو گیا، پھر کہاں جانا پڑے گا؟ ارے بھائی پھر تھانہ پولیس میں جانا پڑے گا، اس سے بڑی بے عزتی ہوگی۔ ارے بھائی بیوی نے گڑبڑ کر دی، برداشت کر لو بھائی، برداشت کر لو بھائی، گھر میں کچھ تھوڑی بہت ہی بات ہو گئی ہے بھائی، برداشت کر لو، آج نکل کرنے پر سے انشاءاللہ حالات درست ہو جائیں گے۔ مدرسے میں کتنے لوگ ہیں انہوں نے نمازیں چھوڑ دی، نمازی تھے نمازیں چھوڑ دی۔ کتنے لوگ ہیں وہ امامت کرتے انہوں نے امامت چھوڑ دی۔ کتنے لوگ مدرس تھے انہیں مدرسی چھوڑ دی۔ یہ کیا ہے؟ سب کم ہمتی کی باتیں ہیں، بے صبری کی باتیں ہیں، ہمت سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سارے انبیاء علیہ السلام کا متفق علیہ کام ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، اچھی باتوں کا، نیکیوں کا حکم کرنا، بدیوں سے روکنا۔ اسی پر کامیابی کو مرتب فرمایا ہے، اسی پر کامیابی کو مرتب فرمایا ہے۔ ہمت سے کام لے، کوئی سنے نہ سنے، کوئی رکے نہ رکے، اللہ کا عذاب رک جائے گا۔ جتنا بھی ہو سکے ہمت سے کام لے اور ان کی خوشامد کریں۔ دیکھیے قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے، دین کی خاطر طائف جانا، دین کی خاطر طائف جانا، پتھر کھا کے خوں میں نہانا، پھر بھی دعاؤں کے پھول لٹانا، سب کے بس کی بات نہیں۔ بتائیے داڑھی رکھنے پر کس کو پتھر لگ رہے ہیں؟ بتائیے امامت کرنے پر کس کو پتھر لگ رہے ہیں؟ بتائیے پڑھانے پہ کس کو پتھر لگ رہے ہیں؟ بتائیے شادی منگنی سنت کے مطابق کرنے پر کس کے اوپر پتھر پڑ رہے ہیں؟ دین کے خاطر طائف جانا، پتھر کھا کے خون میں نہانا، اوہو خون ہی خون، کہیں کی بنا پر وہی اچھی باتوں کا حکم کیا، بری باتوں سے روکا ہے، کیا حال ہو گیا ہے؟ پتھر کھا کے خون میں نہانا، پھر بھی دعاؤں کے پھول لٹانا، سب کے بس کی بات نہیں۔ ہمت سے کام لینا چاہیے۔ جی نمازیوں پر حالات آ رہے تو یہ تو آج پہلے بھی آئے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمت سے کام لینا چاہیے۔ عشاء کے بعد جلدی سے صبح کو سویرا اٹھیں، پوری ہمت سے کام لے،
بھائی حالات امامت میں حالات آ رہے، ہمت سے کام لے، ہمت نہ توڑے۔ تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا بہت سارے علماء اپنے بچوں کو کالجوں میں بھیجنے لگے ہیں، ایسا لگتا ہے شاید یہ اپنے عالم ہونے پر بھی پچھتا رہے۔ یہ علم دین کی بڑی بے وقتی ہے اور بڑی خطرناک ہے، بڑی خطرناک۔ مفتی سعید پان پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب تو ان کے مدرسین کے بچے بھی کالجوں میں جانے لگے، ان کو بھی اللہ کے وعدوں پر اعتماد نہیں رہا۔ بھائی ایسا نہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، بھائی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ بھائی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اپنے بچوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، روزانہ ان کے بیچ میں بیٹھ کر اللہ کا تعارف کراؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراؤ۔ ابھی اللہ کا شکر ایک مہمان آ گئے، کون؟ حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ کے نواسے مولانا مفتی صالح صاحب، مفتی صالح صاحب ان کے نواسے تھے مولانا شاہد صاحب، ان کے صاحبزادے ہیں مفتی، ہاں اللہ پاک نے بڑی صلاحیتوں سے ان کو نوازا ہے جی، سید آدمی ہیں، اللہ پاک نے ان کو بھیج دیا ہے۔ وہ تھوڑی سی مختصر سی بات کریں گے، پھر اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ میں نے پہلی سی مرتبہ بتایا تھا اللہ والوں کا تذکرہ یہ کیا ہے؟ گناہوں کا کفارہ ہے جی، گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ والوں کا تذکرہ، صالحین کا تذکرہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ کسی بستی میں اللہ والوں کا آ جانا پوری بستی پر اللہ اکبر اللہ کی رحمتوں کا نزول کا ذریعہ ہے، قبرستان کا عذاب بھی ہٹا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ تو آپ حضرات کی خوش قسمتی ہے کہ وقت پر ایک اللہ کے نیک بندے آ گئے ہیں۔ ابھی ان کی مختصر سی بات ہوگی اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی، اس لیے ہمت سے کام لیں۔ آپ کو بھی اس وقت ہمت سے کام لینا پڑ رہا ہے، بڑا صبر ضبط کرنا پڑ رہا ہے، انشاءاللہ یہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ آپ بھی صبر ضبط کر رہے ہیں، اس وقت میں گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں جی، دین کی خاطر بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی خاطر طائف جانا، پتھر کھا کے خون میں نہانا، پھر بھی دعاؤں کے پھول لٹانا سب کے بس کی بات نہیں۔ آدمی کباب کھاتا ہے، آنسو بھی چلتے رہتے ہیں، لذت لے رہا، آنسو بھی چل رہے ہیں اور لذت لے رہا ہے۔ یہ ہونا چاہیے مسلمان کا کام۔ دین کے کام میں مشقت آئے تو بھی ایسا ہی لذیذ سمجھے جس طرح وہ کباب کو لذیذ سمجھ رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری، مشقت بھی اٹھا رہا ہے اور لذت بھی حاصل کر رہا ہے۔ تو ایسا ہی ہونا چاہیے، دین کی خاطر طائف جانا، پتھر کھا کے خون میں نہانا، پھر بھی دعاؤں کے پھول لٹانا سب کے بس کی بات نہیں۔ نماز میں کوئی دقت آئے اس کو لذیذ سمجھے، علم دین میں کوئی تکلیف پیش آئے تو اس کو لذت سمجھیں۔ یہ ہماری قسمت ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے دین کے راہ سے ہمیں مشقت دی ہے۔ ویسے اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن دین کے اعتبار سے کوئی مشقت آ گئی ہے، پڑھنے کے اعتبار سے، پڑھانے کے اعتبار سے، امامت کے اعتبار سے، تسبیحات کے اعتبار سے، دینی کاموں کے اعتبار سے کوئی مشقت آ گئی ہے تو اس کو کیا سمجھے؟ اس کو لذت سمجھے، اس کو لذیذ سمجھے۔ ہم طبیعت سے راضی ہیں، ہم دل سے راضی ہیں، عقلاً اس کو جو ہے نفع مند سمجھے، پھر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔